وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریفاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے واسطے جس ذات کے انعامات، احسانات اور مہربانیاں لاتعداد اور انگنت ہیں. اللہ کی تعریف اور اللہ کی عظمت بیان کرنے سے ہماری زبانیں عاجز اور کمزور ہیں، اور ہماری بھلائی ہمیشہ اسی میں ہے کہ ہر وقت اپنی زبان اللہ کی یاد سے تر رکھیں، اور بے شمار درود و سلام ساقی حوض کوثر شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آج محرم الحرام کی 20 ہے، اور ماہ محرم الحرام یہ اسلامی سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے. اور اس ماہ محرم کے بارے میں آپ بہت کچھ سن چکے ہیں، اور اس کے بعد آنے والا مہینہ وہ ہے ماہ صفر. اور ماہ صفر اسلامی سن ہجری کا یہ دوسرا مہینہ ہے. تو آج کے خطبہ جمعہ میں ماہ صفر اور اس سے ملتے جلتے مسائل کے بارے میں گفتگو ہوگی. اور اس سے پہلے مسلمان کو اس بات پر پورا یقین ہونا چاہیے، پختہ یقین ہونا چاہیے اس بات پر کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نبی ولی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں اور نفع نقصان کے مالک نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں تو یہ بھی نفع نقصان کے مالک نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورۃ الاعراف کل املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام باوجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، آپ نفع نقصان کے مالک نہیں، تو اور کون ہو سکتا ہے اس کائنات میں جو نفع نقصان کا مالک ہو؟ تو مسلمان کا اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشکل کشا سمجھنا چاہیے، حاجت روا سمجھنا چاہیے. جو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، انسان کو کوئی نفع پہنچتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت سے نوازے تو پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کو، اس کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فاطر میں فرمایا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ
فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم، کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دیں تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور کسی میں طاقت نہیں ہے، جرت نہیں ہے کہ اس رحمت کو روک سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو رحمت روک لیں تو اللہ کے روکنے کے بعد فلا مرسل لہ، اس کو کوئی جاری کرنے والا نہیں۔ تو یہ مسلمان کا کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ ہونا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرما دیا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جو کچھ فرمایا ہے اس پر مسلمان کا کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس بات پر مسلمان کا یقین ہونا چاہیے، ورنہ انسان اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتا جب تک اس کا عقیدہ قرآن مجید کے مطابق نہ ہو۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تلاوت کی ہیں۔ دور جاہلیت کے اندر لوگوں کا یہ اعتقاد تھا اور ان کا خیال تھا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو بھی لگ جاتی ہے۔ ایک آدمی مریض ہے، بیمار ہے، تو جب اس کے پاس کوئی آدمی بیٹھے، اس کے ساتھ کھائے پیے، تو اس کی بیماری اس تندرست کو بھی لگ جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ادوا، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو کسی کی بیماری دوسرے آدمی کو نہیں لگ سکتی۔ یہ کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بچائیں تو بندہ تکلیف سے نہیں بچ سکتا، بیماری سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بچائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات عرض کی لا ادوا، کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ تو ایک دیہاتی کو اشکال ہوا، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنا اشکال پیش کیا کہ ایک اونٹ تندرست ہوتا ہے اور ریگستان میں وہ اس طرح دوڑتا ہے جس طرح کے جنگل میں کودنے والا ہرن ہو، اتنا تیز دوڑتا ہے۔ خارش والا اونٹ اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو اس اونٹ کو بھی خارش ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو بات سمجھائی کہ پہلے کو کیسے خارش ہوئی، مطلب یہ کہ پہلے اونٹ کو بھی خارش لگانے والا، بیمار کرنے والا اللہ، تو اس اونٹ کو جو بیماری لگی ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بیماری خود بخود کسی کو لگتی نہیں جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اللہ کا اذن نہ ہو۔ اللہ کے حکم اور اس کے اذن کے بغیر کسی کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ تو یہ مسلمان کا کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو یہی عقیدہ رکھتے ہوئے اگر کوئی آدمی مریض سے پرہیز کر لیتا ہے، احتیاط کر لیتا ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے، عقیدہ یہی ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آدمی مریض سے کیا کرے؟ احتیاط کرے، پرہیز کرے، تو اس کی بھی کیا ہے؟ اجازت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اونٹ تندرست ہیں، تندرست اونٹوں میں بیمار اونٹوں کو شامل نہ کرو۔ تو اس سے جو ہے نا وہ اجازت ملتی ہے کہ آدمی عقیدہ یہی رکھے کہ اللہ کے حکم کے بغیر بیماری نہیں لگتی، لیکن مریض سے انسان کیا کرے؟ پرہیز کرے، احتیاط کرے، تو اس کی بھی کیا ہے؟ اجازت اور رخصت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ شام کے سفر کی طرف روانہ ہوئے، جب مقام سرق میں پہنچے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو لشکر کے کیا تھے؟ امیر تھے، اور ان کے ساتھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ملے اور کہا کہ شام کے اندر وبا پھیلی ہوئی ہے۔ تو حضرت
عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بلایا اور کہا کہ میرے پاس جو پہلے مہاجرین ہیں ان کو بلاؤ. تو پہلے مہاجرین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اب کیا کیا جائے، واپس چلے جائیں یا پھر شام کی طرف سفر جاری رکھیں. تو انہوں نے اختلاف کیا. بعد نے کہا کہ جس مقصد کے لیے آپ نکلے ہیں تو پھر اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، واپس نہیں ہونا چاہیے. اور بعد نے کہا کہ آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور معزز لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں، ان کو وبائی علاقے میں نہ لے جائیں، وبائی علاقے میں نہ لے جائیں. انہوں نے اختلاف کیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اٹھ جاؤ. پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے پاس انصاریوں کو بلاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انصار وہ خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے مشورہ لیا. انہوں نے بھی اختلاف کیا تو ان سے بھی کہا کہ تم بھی اٹھ جاؤ. اور پھر کہا کہ میرے پاس قریش کے جو مشائخ ہیں، بزرگ ہیں، اور فتح مکہ کے دن انہوں نے ہجرت کی، ان کو بلاؤ. تو جب ان کو بلایا گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے مشورہ کیا تو سب نے اتفاق کیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان بہترین لوگوں کو وبائی علاقے میں نہ لے جائیں بلکہ واپسی کا رخ کریں. تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ صبح کو میں واپسی کا سفر کرنے والا ہوں اور تم بھی تیار رہو کہ ہم شام کی طرف نہیں جائیں گے، اب واپسی کا رخ، واپس جائیں گے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات کاش کہ تم نہ کہتے. کیوں کہ یہ بات حضرت ابو عبیدہ کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اچھی نہ لگی کہ آپ بڑے آدمی ہیں اور اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں. پھر کہا کہ مجھے بتاؤ، اگر آپ اپنے اونٹ ایسے علاقے میں اتاریں کہ اس علاقے کے دو کنارے ہوں، ایک کنارہ سرسبز ہو، ایک کنارہ خشک ہو، اب اگر آپ سرسبز علاقے میں اونٹ چرائیں گے تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے، اور خشک زمین میں اونٹ چرائیں گے تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے. تو ہم جو واپس ہو رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی تقدیر سے واپس ہو رہے ہیں. اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس علم ہے. علم کتاب و سنت کی بات کو علم کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس علاقے کے بارے میں سنو کہ وبا پھیل چکی ہے اس علاقے میں نہ جاؤ، اور جس علاقے میں تم ہو وہاں نعوذ باللہ وبا پھیل جائے اس علاقے سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کیا کرنا چاہیے؟ اعتماد کرنا چاہیے کہ بیماریوں میں مبتلا کرنے والا بھی اللہ اور شفا دینے والا بھی کون؟ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان پرہیز بھی کر سکتا ہے لیکن اعتقاد یہی ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو کوئی بیماری انسان کو نہیں لگ سکتی. اور شفا دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کیا دیتے ہیں؟ شفا دیتے ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. اور دور جاہلیت کے اندر لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو بھی لگ جاتی ہے. یعنی بعض بیماریاں ایسی ہیں
کہ آدمی مریض کے ساتھ بیٹھے وہ بیماری اس کو بھی لگ جائے گی۔ مثال کے طور پر خارش کی بیماری ہے، اسی طرح وبائی بیماریاں، اسی طرح چیچک، اسی طرح اشوب چشم جس کو آنکھ آنا کہتے ہیں، آنکھ کی تکلیف، تو اس کے علاوہ کچھ اور ہیں۔ تو دور جاہلیت میں ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو شخص ان بیماریوں میں مبتلا ہو، تندرست آدمی ایسے مریض کے پاس بیٹھے تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اس کو بھی بیماری لگ جاتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ادوا، بات ایسے نہیں ہے، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ اسی طرح دور جاہلیت میں کسی چیز کو منحوس سمجھتے تھے، بدفعلی لیتے تھے، جس کو اردو میں بدفعلی لینا کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تجارہ، بدفعلی بھی نہیں ہے۔ بدفعلی یہ کہ انسان کوئی کام کرنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے، پھر کوئی چیز دیکھ لیتا ہے یا کوئی بات سن لیتا ہے تو پھر اس کام کو وہ نہ کرے، کیونکہ کوئی ایسی چیز دیکھ لی یا کوئی ایسی بات سن لی، تو اس کو کیا کہتے ہیں، بدفعلی کہتے ہیں۔ اور دور جاہلیت میں جب کوئی آدمی گھر سے روانہ ہوتا تو وہ ایک پرندے کو اڑاتا، اگر پرندہ دائیں جانب اڑتا تو سفر پر روانہ ہو جاتا، اگر پرندہ بائیں جانب اڑتا تو وہ نحوست لیتا اور منحوس سمجھتا کہ میرے لیے سفر کرنا یہ کیا ہے، منحوس ہے، ٹھیک نہیں، اور جس کام کرنے کا وہ ارادہ کرتا اس کو نہ کرتا، کیونکہ بھئی پرندہ دائیں جانب کی بجائے بائیں جانب اڑا ہے، لہذا مجھے سفر نہیں کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کسی چیز سے وہ کیا لیتے تھے، نحوست لیتے تھے، اس کو منحوس سمجھ لیتے تھے، تو اس کو اردو میں بدفعلی کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں لا تجارہ، بدفعلی نہیں ہے، کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، لا تجارہ۔ جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہنچتی ہے، تو انسان کو یہ عقیدہ بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ فلاں چیز کو میں نے دیکھ لیا یا فلاں چیز سامنے آ گئی، اب یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ سفر پر نہیں جانا چاہیے، تو یہ کیا ہے، غلط عقیدہ ہے۔ بلکہ جو چیز بھی سامنے آ جائے، انسان جو بات بھی سنے، جو کام کرنا چاہتا ہے اس کو کرے، سفر پر جانا چاہتا ہے چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کیا کرے، توکل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرے۔ بلا حامتا، دور جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جس گھر پر الو آ کر بیٹھ جائے وہ گھر کیا ہو جاتا ہے، ویران ہو جاتا ہے، یا اس گھر سے کوئی مر جاتا ہے۔ اب یہ عقیدہ ہمارے زمانے میں بھی پایا جاتا ہے، تو اس دور کے اندر بھی اسی طرح کا عقیدہ خیال پایا جاتا تھا کہ الو جس گھر پر آ کر بیٹھ جائے یا بولے وہ گھر ویران ہو جاتا ہے یا گھر میں سے کوئی آدمی مر جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولا ہاما، الو کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، یہ خیال کرنا یہ درست نہیں ہے، غلط ہے، ولا ہاما۔ اسی طرح سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے کہ کوئی آدمی سفر کے مہینے میں کوئی کام کرے اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، نقصان ہوگا، خسارہ ہوگا، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفرہ، سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اور دور جاہلیت کے اندر شوال کے مہینے کو بھی منحوس سمجھتے تھے لوگ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا نکاح بھی
شوال کے مہینے میں ہوا، میری رخصت بھی شوال کے مہینے میں، اور اس دیواجی زندگی میری بہتر گزری ہے۔ اور لوگ کیا سمجھتے تھے؟ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے، سال کے مہینوں میں سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، نہ شوال کا مہینہ منحوس ہے، نہ محرم کا مہینہ منحوس اور غم کا ہے، اور اسی طرح سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے، اور اسی طرح کوئی ہفتہ منحوس نہیں، اور ہفتے کا کوئی دن منحوس نہیں، اور اسی طرح کوئی گھڑی، کوئی لمحہ یہ منحوس نہیں ہے۔ یہ کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ رات دن کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ دن یہ کس کے بنائے ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور رات دن ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ نے بنائے ہیں، رات بھی اللہ نے بنائی، دن بھی اللہ نے بنایا، تو ان کے اندر کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے۔ جو تکلیف پہنچتی ہے تو انسان کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کَثِیر، کہ تمہیں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، تمہیں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے گناہوں سے درگزر فرماتے ہیں، اللہ معاف فرماتے ہیں، اللہ گرفت نہیں کرتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ مہربانی ہے۔ تو بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیفوں میں بندے کو مبتلا کرتے ہیں تاکہ اس کے درجات بلند ہوں، تاکہ اس کے درجات بلند ہوں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب بندے کو تکلیف پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے گناہ مٹا دیے۔ تو اس لیے مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ سفر کا مہینہ یہ منحوس نہیں ہے، اور ہمارے زمانے میں بھی لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، کوئی بڑا کام نہیں کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ خسارہ ہوگا، کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ اور سفر کے جو پہلے 13 دن ہیں کہتے ہیں کہ ان 13 دنوں میں نحوست بہت تیز ہوتی ہے، اور 13 دنوں کو کہتے ہیں 13 تیزی، کہ نحوست کیا ہوتی ہے؟ بہت تیز ہوتی ہے، تو 13 تیزی کہتے ہیں۔ تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کے عقیدہ رکھنے سے منع کر دیا۔ اور دوسرا معنی سفر کا یہ ہے کہ دور جاہلیت میں لوگوں کا خیال تھا کہ انسان کے پیٹ میں کیا ہوتے ہیں؟ کیڑے ہوتے ہیں، بھوک کے وقت کاٹتے ہیں، اس طرح کا ان کا کیا تھا؟ خیال تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا سفرا، یہ بات بھی غلط ہے کہ انسان کے پیٹ میں کیڑے ہوں اور بھوک کے وقت اسے کاٹیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ غلط ہے، لا سفرا۔ تو یہ سفر کا دوسرا معنی، اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی معنی ہیں۔ اسی طرح دور جاہلیت کے اندر کہتے تھے کہ ستاروں کی ایک منزل مغرب میں غروب ہو اور ستاروں کی ایک منزل اسی وقت مشرق سے طلوع ہو، تو اس وقت کیا ہوتی ہے؟ بارش ہوتی ہے۔ تو ستاروں کو بارش برسنے میں وہ کیا سمجھتے تھے؟ مؤثر سمجھتے تھے، خدا سمجھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نوع، ستاروں کے بارے میں یہ تاثیر کا عقیدہ رکھنا یہ کیا ہے؟ غلط ہے، کیونکہ یہ ستارے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، خالق نہیں، یہ بھی محکوم ہے، ستارے کوئی حاکم نہیں، اور ستاروں کو
इंसान की खुशकिस्मती बदकिस्मती में कोई दखल नहीं है। और हदीस पाक में आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया में रात को बारिश हुई थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुदैबिया में थे, तो रात को बारिश के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को सुबह की नमाज पढ़ाई। सुबह की नमाज पढ़ाने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अतदरूना माज़ा क़ाल रब्बुकुम, क्या तुम जानते हो कि आज रात तुम्हारे रब ने क्या कहा? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने फरमाया, अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह और उसके रसूल को इल्म, हमें पता नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरे बंदों में से किसी ने ईमान की हालत में सुबह की और किसी ने कुफ्र की हालत में सुबह की। जिसने कहा मुतरना बिफज़लिल्लाह व रहमह, कि बारिश उतरी है अल्लाह के फजल करम से और उसकी रहमत से, तो इस शख्स ने मुझ पर ईमान लाया, ये ईमान लाने वाला है मुझ पर। और जिसने कहा कि फुला फुला सितारे की वजह से बारिश हुई, तो वो मुझसे इनकार करने वाला, कुफ्र करने वाला और सितारों की तासीर पर ईमान लाने वाला है। तो मतलब ये कि ये अकीदा रखना, ये क्या है? कुफ्र है कि बारिश जो है ना सितारों की वजह से हुई, फुला फुला सितारे की वजह से, तो ये क्या है? कुफ्र है। और बाद लोग इल्म गैब का दावा करते हैं कि सितारों के जरिए, सितारों की गर्दिश के जरिए हमें गैब का इल्म हो जाता है। बाद लोग इस तरह भी दावा करते हैं, फिर लोगों को कहते हैं कि फुला सितारे के वक्त जो शख्स निकाह करेगा तो वो ऐसे ऐसे होगा, फुला सितारे के वक्त जो आदमी सफर करेगा ऐसे ऐसे होगा, फुला सितारे के वक्त जो पैदा होगा वो ऐसे होगा। तो इस तरह की बातें करते हैं, हालांकि ये बातें गलत हैं। क्यों? कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, कुल्ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह, कि आसमान और जमीन में अल्लाह के अलावा गैब का किसी को पता नहीं। आसमान और जमीन में अल्लाह के अलावा किसी को गैब का पता ही नहीं है। ये 20वां पारा, कुल्ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह, तो ये अल्लाह का फरमान 20वें पारे में है। तो अल्लाह पाक तो कुरान मजीद में फरमा रहे हैं कि आसमान और जमीन में गैब का इल्म अल्लाह को है, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। अल्लाह के अलावा किसी को गैब का इल्म नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये सितारे 3 मकासद के लिए पैदा किए हैं। जीनतन लिस्समा, कि ये आसमान के लिए क्या है? जीनत हैं। सितारे आसमान की जीनत। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात भी कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाई। इसी तरह ये सितारे, शयातीन जब आसमान पर जाते हैं आसमान की बातें सुनने के लिए, ये सितारे टूटकर शयातीन पर गिरते हैं और अक्सर शयातीन जल जाते हैं। तो ये बात भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाई। तीसरी बात कि अंधेरी रात में लोग सितारों के जरिए रास्ता मालूम करते हैं, रहनुमाई हासिल करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात भी कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाई, व बिन्नज्मि हुम यहतदून, 14वां पारा, कि सितारों के जरिए लोग रहनुमाई हासिल करते हैं। व बिन्नज्मि हुम यहतदून।
تو یہ تین مقاصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستارے پیدا کیے ہیں، اور ستارے اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیے کہ ستاروں کے ذریعے غیب کی باتیں معلوم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستارے اس لیے پیدا نہیں کیے کیونکہ آسمان و زمین میں غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دی۔ قرآن کے اندر قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اسی طرح دور جاہلیت کے اندر بعض عرب کہتے تھے کہ شیاطین میں سے کچھ جادوگر ہیں، کچھ جنات جادوگر، تو وہ لوگوں کو راہ سے ہٹا دیتے ہیں اور ہلاک کر دیتے ہیں، مار ڈالتے ہیں۔ اس طرح کا وہ لوگ کیا رکھتے تھے؟ عقیدہ رکھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا غولا، کہ اس طرح کے جنات جادوگر ہوں اور لوگوں کو مار ڈالیں، یہ بات نہیں ہے۔ جنات کو یہ اختیار نہیں ہے، اور ان میں یہ قدرت نہیں ہے، اور ان کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ لوگوں کو وہ مار ڈالیں، ہلاک کریں انہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا غول، یہ بات غلط ہے۔ تمہارا جو خیال ہے کہ جنات میں سے کچھ کیا ہیں؟ جادوگر ہیں، وہ لوگوں کو مار ڈالتے ہیں اور راستے سے ان کو بے راہ کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بات غلط ہے، اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو جنات شیاطین ہیں، تو ان کے شر اور فساد کو انسان کیسے دور کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر کرے گا تو شیاطین کو بھگا سکے گا اور اپنے سے دور کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے انسان شیاطین کے شر سے اور ان کے فساد سے کیا رہ سکتا ہے؟ محفوظ رہ سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ کل رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، وہ یہ کہ میری امت کے ایک شخص پر شیاطین نے حملہ کر دیا ہے، تو وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان اللہ کا ذکر کر کے شیاطین کے شر اور فساد سے محفوظ رہ سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کا جو خواب ہوتا ہے، یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتا ہے۔ اور شیطان انبیاء کے خواب میں، نیند میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، لیکن عام انسان خواب دیکھے تو اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو خواب دکھاتے ہیں، خواب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی انسان کو خوشخبری دیتے ہیں، یا پھر آئندہ کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے، اللہ خواب دکھا کر بندے کو پہلے سے متنبع کر دیتے ہیں تاکہ بندہ تیار ہو جائے کہ اس طرح کی مصیبت آنے والی ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ تو ایک خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور دوسرا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ شیطان ڈراتا رہتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ جب انسان اس طرح کا خواب دیکھے، پہلو بدل لے اور 3 مرتبہ اس کی طرف تھوکے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ تیسری قسم کا خواب کہ انسان دن بھر سوچتا رہتا ہے، جب سو جاتا ہے تو وہی خیال انسان کی نیند میں آنے لگتے ہیں، دن بھر جو انسان سوچتا رہتا ہے۔
تو عام انسانوں کے خواب کی 3 قسمیں ہیں، اور انبیاء کا خواب وہ کیا ہے؟ وحی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ شیاطین انسانوں پر ناپاکی کی وجہ سے حملہ کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہنے کی وجہ سے۔ اور عام طور پر شیاطین خواتین پر حملہ کر دیتے ہیں، کیونکہ خواتین ایام مخصوصہ میں نماز نہیں پڑھتی، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بھی بعض اوقات غافل رہ جاتی ہیں۔ تو ناپاکی اور اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کی حالت میں شیاطین کیا کر دیتے ہیں؟ حملہ کر دیتے ہیں۔ تو خواتین ایام مخصوصہ میں قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے باوضو ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ انسان اللہ کا ذکر ہر وقت کر سکتا ہے، اور اللہ کا ذکر وہ کوئی ایک مخصوص لفظ نہیں۔ انسان اللہ اکبر کہتا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ کہتا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ تو ذکر کوئی مخصوص کلمہ نہیں ہے۔ تو خواتین مخصوص ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری رکھیں، سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان الملک القدوس۔ اسی طرح درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود جو ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ انسان اللہ کو پکارتا ہے، اللہم اے اللہ۔ تو یہ درود بھی کیا ہوا؟ اللہ کا ذکر ہوا، اور یہ درود بھی عبادت ہے کہ جب انسان ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ 10 رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں، 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برے اعمال سے دور رکھے، اتنا دور رکھے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرق و مغرب میں دوری کر رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جی اچھا کر لینا، بعد میں کر لینا تم۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من نفخہ ونفثہ وہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم الاحیاء والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اللہم اجد الاسلام والمسلمین وخذل الکفرۃ والمشرکین۔ اللہم انصرنا علی اعداء الدین، لک الحمد یا رب العالمین، وسلم علی نبینا محمد وآلہ
وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.